بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ جب میری عدت گزر گئی تو میں نے پکارنے والے کی آواز سنی۔ وہ پکارنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منادی تھا، پکارتا تھا نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ میں بھی مسجد کی طرف نکلی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں اس صف میں تھی جس میں عورتیں تھیں، لوگوں کے پیچھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھ لی تو ممبر پر بیٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک آدمی اپنی نماز کی جگہ پر رہے۔ پھر فرمایا، تم جانتے ہو میں نے تم کو کیوں اکٹھا کیا؟ وہ بولے، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، تم کو رغبت دلانے یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ اس لیے جمع کیا کہ تمیم داری ایک نصرانی تھا۔ وہ آیا اور اس نے بیعت کی اور مسلمان ہوا اور مجھ سے ایک بات بیان کی جو موافق پڑی اس حدیث کے جو میں تم سے بیان کیا کرتا تھا۔ اس نے بیان کیا کہ وہ شخص یعنی تمیم سوار ہوا سمندر کے جہاز میں 30 آدمیوں کے ساتھ جو لخم اور جذام کی قوم سے تھے، سو ان سے 1 مہینہ بھر لہر کھیلی سمندر میں، یعنی شدت موج سے جہاز تباہ رہا۔ پھر وہ لوگ جا لگے سمندر میں ایک جزیرے کی طرف سورج ڈوبتے۔ پھر وہ جہاز سے چھوٹی کشتی میں بیٹھے اور جزیرے میں داخل ہوئے۔ وہاں ان کو ایک جانور بھاری دم بہت بالوں والا ملا کہ اس کا اگلا پچھلا حصہ دریافت نہ ہوتا تھا۔ بالوں کے ہجوم سے تو لوگوں نے اس سے کہا، اے کم بخت، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں جاسوس ہوں۔ لوگوں نے کہا، جاسوس کیا؟ اس نے کہا، اس مرد کے پاس چلو جو دیر یعنی گرجا گھر میں ہے، اس واسطے کہ وہ تمہاری خبر کا بہت مشتاق ہے۔ تمیم نے کہا، جب اس نے مرد کا نام لیا تو ہم اس جانور سے ڈرے کہ کہیں یہ شیطان نہ ہو۔ تمیم نے کہا، پھر ہم چلے دوڑتے یہاں تک کہ ہم دیر یعنی گرجا گھر میں داخل ہوئے۔ دیکھا تو وہاں ایک بڑے قد کا آدمی ہے کہ ہم نے اتنا بڑا آدمی اور ویسا سخت جکڑا ہوا کبھی نہیں دیکھا۔ جکڑے ہوئے ہیں اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ، درمیان دونوں زانوں کے، درمیان ٹخنوں تک لوہے سے۔ ہم نے کہا، اے کم بخت، تم کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، تم قابو پا گئے میری خبر پر، یعنی میرا حال تو تم کو اب معلوم ہو جائے گا۔ تم اپنا حال بتاؤ کہ تم کون ہو؟ لوگوں نے کہا، ہم عرب لوگ ہیں جو سمندر میں سوار ہوئے تھے جہاز میں، لیکن جب ہم سوار ہوئے تو سمندر کو جوش میں پایا۔ پھر 1 مہینے کی مدت تک لہر ہم سے کھیلتی رہی۔ اس کے بعد آ لگے اس جزیرے میں۔ پھر ہم بیٹھے چھوٹی کشتی میں اور داخل ہوئے جزیرے میں، سو ملا ہم کو ایک بھاری دم کا جانور بہت بالوں والا۔ ہم نہ جانتے تھے اس کا اگلا پچھلا حصہ بالوں کی کثرت سے۔ ہم نے اس سے کہا، اے کم بخت، تو کیا چیز ہے؟ سو اس نے کہا، میں جاسوس ہوں۔ ہم نے کہا، جاسوس کیا؟ اس نے کہا، چلو اس مرد کے پاس جو دیر میں ہے کہ البتہ وہ تمہاری خبر کا مشتاق ہے۔ سو ہم تیری طرف دوڑتے آئے اور ہم اس سے ڈرے کہ کہیں یہ بھوت پریت نہ ہو۔ پھر اس مرد نے کہا کہ مجھے خبر دو بیسان یعنی فلسطین کی ایک بستی کے نخلستان سے۔ ہم نے کہا، کون سا حال اس کا تو پوچھتا ہے؟ اس نے کہا کہ نخلستان کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ پھل دیتا ہے۔ ہم نے اس سے کہا، ہاں پھل دیتا ہے۔ اس نے کہا، خبردار رہو کہ عنقریب وہ پھل نہ دے گا۔ اس نے کہا کہ بتلاؤ مجھ کو طبرستان کا دریا۔ ہم نے کہا، کون سا حال اس دریا کا تو پوچھتا ہے؟ وہ بولا، اس میں پانی ہے۔ لوگوں نے کہا، اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا، البتہ اس کا پانی عنقریب جاتا رہے گا۔ پھر اس نے کہا، خبر دو مجھ کو زغر کے چشمے سے، یہ ملک شام کا ایک شہر ہے۔ لوگوں نے کہا، کیا حال اس کا پوچھتا ہے؟ اس نے کہا، اس چشمے میں پانی ہے اور وہاں کے لوگ اس کے پانی سے کھیتی کرتے ہیں۔ ہم نے اس سے کہا، ہاں اس میں بہت پانی ہے اور وہاں کے لوگ اس کے پانی سے کھیتی کرتے ہیں۔ اس نے کہا، مجھ کو خبر دو عرب کے پیغمبر کی،
انہوں نے کہا کہ وہ مکہ سے نکلے اور مدینہ گئے۔ اس نے کہا کیا عرب کے لوگ ان سے لڑے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا انہوں نے عربوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے کہا وہ غالب ہوئے اپنے گرد و پیش کے عربوں پر اور انہوں نے اطاعت کی ان کی۔ اس نے کہا یہ بات ہو چکی۔ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا خبردار رہو، یہ بات ان کے حق میں بہتر ہے کہ پیغمبر کے تابع دار ہوں، اور البتہ میں تم سے اپنا حال کہتا ہوں کہ میں مسیح ہوں، یعنی دجال، تمام زمین کا پھرنے والا، اور البتہ وہ زمانہ قریب ہے جب مجھ کو اجازت ہوگی نکلنے کی، سو میں نکلوں گا اور سیر کروں گا، اور کسی بستی کو نہ چھوڑوں گا جہاں نہ جاؤں 40 راتوں کے اندر، سوائے مکہ اور طیبہ کے، وہاں جانا مجھ پر حرام ہے، یعنی منع ہے۔ جب میں چاہوں گا ان 2 بستیوں میں سے کسی ایک کے اندر جانا تو میرے آگے بڑھ آئے گا ایک فرشتہ، اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہوگی، وہ مجھ کو وہاں جانے سے روک دے گا، اور البتہ اس کے ہر ایک ناکے پر فرشتے ہوں گے جو اس کی چوکیداری کریں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا مبارک سے منبر پر مارا اور فرمایا طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے، یعنی طیبہ سے مراد مدینہ منورہ ہے، خبردار رہو، بھلا میں تم کو اس حال کی خبر دے چکا ہوں؟ تو اصحاب نے کہا ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ کو اچھی لگی تمیم کی بات، جو موافق پڑی اس چیز کے جو میں تم کو دجال مدینہ و مکہ کے حال سے فرما دیا کرتا تھا، خبردار رہو کہ البتہ وہ دریائے شام یا دریائے یمن میں نہیں ہے، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف بحرہ ہند ہے، شاید دجال بحرہ ہند کے کسی جزیرے میں ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا مشرق کی طرف۔ اللہ تعالی ہمیں دجال کے فتنہ سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔